جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینہ کے اندر ایک دن ایسا ہے جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اور عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور اس عاشورہ کے دن کو، یوم عاشورہ کو، اسلام کے اندر بہت فضیلت حاصل ہے اور بہت مقام حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کے اندر بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے 10 محرم الحرام کو جا کر ٹھہری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات 10 محرم الحرام کو دی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم الحرام کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنا تھا، اس لیے 10 محرم الحرام کے دن کا انتخاب فرمایا۔ اور اسی طرح جو قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا وہ بھی 10 محرم الحرام کو پھونکا جائے گا۔ تو بہرحال 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو اسلام کے اندر ایک مقام اور ایک فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت حاصل کیوں نہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو انسان یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے سابقہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ ایک روزہ اس کے سابقہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس روزہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہوا کچھ یوں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ منورہ کے اندر بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع اور دیگر قبائل یہود کے وہاں پر آباد تھے، تو وہ روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشورہ کا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے 10 محرم کا آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دن اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو، ہمارے نبی کو، فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، او کما قال علیہ السلام، کہ آپ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن ہم آپ سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں، اس لیے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دین کو، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو تبدیل کر دیا ہے، اور ہم نے اس بات کو تبدیل نہیں کیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی وجہ سے یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، یہود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال اس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کروں گا، یا 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، یا 11 محرم الحرام کا میں روزہ رکھوں گا۔ یعنی یہود کی مخالفت کے طور پر آپ علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر معمول سے ہٹ کر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سارا سال اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے سارا سال رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں اور اس کے رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ فراوانی اہل و عیال پر کرنی ہے، اور یاد رکھیں کہ احادیث کے اندر یوم عاشورہ کے حوالے سے صرف 2 باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ روزہ رکھنا، یہ حدیث سے ملتا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے اپنے اہل و عیال پر معمول سے ہٹ کر خرچ کرنا ہے، یعنی جو آپ معمول کے مطابق اہل و عیال کو کھلا رہے ہیں اس سے کچھ بہتر کھلا دینا۔ بس یہ دو باتیں حدیث میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکابرین علماء امت نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ جو انسان کام کرتا ہے وہ محرم کے خرافات اور یوم عاشورہ کی بدعات کے اندر سے ہیں۔ انسان سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر یوم عاشورہ کو سبیلیں لگاتا ہے، یہ بدعات کے اندر سے ہے۔ انسان اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر غیروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ بدعات کے اندر سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مخصوص کھانے پکانا یہ بھی بدعات کے اندر سے شامل ہے۔ ہاں معمول سے ہٹ کر آپ کریں، یہ بات بھی، یہ حدیث بھی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، بعض نے لکھا ہے صحیح ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنا یوم عاشورہ کو، یہ بدعات کے اندر سے شامل ہے۔ ان دو کاموں کو انسان اہتمام کے ساتھ اپنائے اور ان دو کاموں کے علاوہ جو خرافات انسان کرتا ہے ان سے بچے، اس لیے کہ جو حدیث کے اندر آیا ہے وہی کرنے سے ثواب ملتا ہے، جو حدیث کے اندر نہیں آیا اس کے مخالف کام کرنے سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ انسان اگر اسے دین سمجھ کر کرے تو انسان کو ثواب کی جگہ گناہ ملتا ہے۔